أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز و محتر اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، حاضرین جلسہ، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور نوجوان ساتھیوں، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو، کسی اور مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. دلیلیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب توراۃ کے صحیفے پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارش وید، بائبل، گیتا، منسمرتی، مہابھارت نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کریم کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. اس لیے تمہیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. باقی ادیان اور مذاہب میں کیا ہو رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر اگر اعتراض کھڑا کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ جبکہ ان کی عمر 6 سال کی تھی شادی کر لی. ایک صاحب نے کتاب لکھی، میں اس کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کتاب کو کوئی بھی مسلمان پڑھے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے سے اس کے دل میں باقی ہندوؤں کے لیے، باقی عیسائیوں کے لیے، باقی غیر مسلموں کے لیے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی. بس اس کتاب کا ایک جملہ سن لیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ محمد جو اس کو اپنی بیٹی بناتا بجائے اس کے اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. یہ چیز وہ اعتراض کرتے ہیں. اب ہمارے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس اعتراض کا جواب تم کیا دو گے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ان کے دھرم میں بھی کوئی ایک مہان پروش ایسا گزرا ہے جو اپنی بیویوں کو رکھتا تھا، بہت ساری بیویاں رکھتا تھا. ان میں سے کئی بیویاں ایسی ہیں جن کی عمر 7 سال، 8 سال، 9 سال، 12 سال، 14 سال ایسی عمر ان کی ہوا کرتی تھی. جب جانیں گے تبھی ان کے اس جملے کا جواب دے سکیں گے. نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے ان کے ادیان کو، ان کے مذاہب کو، تو پھر ان چیزوں کے بارے میں ہم جواب نہیں دے سکتے. جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں جائیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی عیسائی
ہے تو ٹھیک ہے، اگر عیسائیت کے باہر ہے، کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو تم اس کو کل یعنی ختم کر دو. یو مسٹ کل، اسے جان سے مار دو. یہ جان کی ویلیو عیسائیوں کے اندر ہے. وہی چیز آپ اگر دین اسلام کے اندر دیکھیں گے تو ایک جان کی جو ویلیو ہے، ایک جان کی جو قیمت ہے، کیا بتایا اللہ نے؟ جان کی قیمت کو اس آیت کریمہ سے آپ لوگ سمجھئے گا. اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن کھولو تو سمجھو کہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے قتل الناس جميعا. اس نے کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، پورے انسانوں کو مار ڈالا. اب یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا. یعنی اس کو اتنا گناہ ملا کہ اس کو ایک آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بہت زیادہ گناہ دے دی. اب ایک جان کی ویلیو اس سے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آگے کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گی. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف اس کی جان کو بچایا، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. اسلام کے اندر ایک جان کی ویلیو یہ ہے. عیسائیوں میں کہا گیا کہ اگر کوئی عیسائی نہیں ہے تو تم اسے قتل کر ڈالو. بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے. حالانکہ بائبل ہر زمانے میں چینج ہوا ہے، بدلا ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسی کیسی کتابوں کو بدل دیا گیا، ادوار میں ان کتابوں کے اندر چینجنگ لائی گئی، تبدیلی پیدا کی گئی، ان کے اندر غلط چیزوں کو ایڈ کیا گیا، ڈالا گیا. مسلمانوں، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو ماننے والے، ان کے فالوورز تبھی بڑھیں گے جب ان کی عظمت ان کے سامنے کھل جائے. ان کی عظمت جب ان کے سامنے کھلے گی تب وہ دیکھیں گے کہ رام کرشن کی عظمت اتنی نہیں ہے، اور رام چندر جی، کرشنا یا پھر جتنے بھی ان کے بڑے بڑے گرو یا پھر بڑے بڑے جو مہان ویکتی، مہان پرش، رشی منی جو بھی گزرے ہیں، انہیں پتا چلے گا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں کسی کا اتنا مقام نہیں جتنا مقام مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت ابو ذر غفاری آئے اللہ کے نبی کے پاس. اے اللہ کے نبی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ اے اللہ کے نبی، آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ نبی بن چکے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا ہے ابو ذر، میرے پاس دو فرشتے آئے، اتانی ملکانی وانا ببعض بطحائی مکہ، میں بطحائی مکہ میں موجود تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آسمان کے بیچوں بیچ رہ گیا، دوسرا فرشتہ زمین پر اتر آیا. ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے. کہنے لگے کہ اگر یہ وہی ہے تو پھر اس کو تولا جائے، اس کو ناپا جائے، اس کو وزن کیا جائے. ترازو رکھا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ترازو کیسا تھا. ترازو رکھا گیا، ترازو کے ایک پلڑے پر محمد الرسول اللہ کو رکھا گیا، ایک پلڑے پر ایک آدمی کو رکھا گیا، عام آدمی.
کوئی بڑا مہان ویکتی نہیں، ایک عام آدمی کو رکھا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو پرڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، وہ عام آدمی کا پرڑا ہلکا ہو گیا۔ نبی اتنے وزن ہے، فرشتے نے کہا ہٹاؤ اس ایک آدمی کو، 10 آدمی رکھو، ایک طرف محمد، ایک طرف 10 آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف 10 آدمی۔ پرڑا اٹھایا گیا، پرڑا اٹھانے کے بعد محمد الرسول اللہ کا پرڑا بھاری ہو گیا، 10 آدمیوں کا پرڑا ہلکا ہو گیا۔ یہاں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرڑا بھاری ہو گیا۔ 10 آدمیوں کو ہٹایا گیا، 100 آدمیوں کو رکھا گیا، اٹھایا گیا، محمد کا پرڑا بھاری، 100 آدمیوں کا پرڑا ہلکا ہو گیا، ہٹایا گیا 100 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کا ایک مجمع اس کے اندر رکھا گیا، اور ایک طرف صرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اٹھایا گیا، 1000 آدمیوں کا پرڑا ہلکا ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک پرڑے میں ہیں، محمد الرسول اللہ کا پرڑا بھاری ہو گیا۔ 1000 آدمیوں کو ہٹا دیا گیا، فرشتہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس کو پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ناپ دیا جائے، پوری دنیا کے لوگ اگر ایک پرڑے میں آ جائے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرڑے میں، پوری دنیا کے انسان ایک پرڑے میں، پوری دنیا میں حضرت آدم بھی آ گئے، حضرت نوح بھی آ گئے، حضرت یونس بھی آ گئے، حضرت یوسف بھی آ گئے، حضرت یعقوب بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، حضرت اسماعیل و اسحاق بھی آ گئے۔ ارے وہ ابراہیم جس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا صرف رب کے ایک فرمان پر، وہ یوسف وہ یعقوب جس نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی پر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر لیا تھا، وہ یعقوب بھی اسی انسانوں کے پرڑے میں پوری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پرڑے میں اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پرڑا بھاری، دنیا کے انسانوں کا پرڑا ہلکا ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری نبی کی عظمت ہے، یہ کسی اور نبی کی عظمت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو اٹھائیں گے، کسی نے اس طرح کی عظمت نہیں پائی، کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا گیا۔ پتہ کیا چلا حدیث سے پتہ یہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہے، محمد کچھ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ساری دنیا کی لوگ جب ایک پرڑے میں ہلکا ہو سکتے ہیں تو محمد کے ایک بات پر ساری دنیا کی بات ہلکی ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہمیں پکڑنا پڑے۔ آئیے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، کفار و مشرکین نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، تیرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، جو بچے پیدا ہوئے سب مر گئے، تو قاطع النسل ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تیری نسل آگے بڑھے گی کیسے، تیرا نام لینے والا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہے، عرش والے کے انتظار میں ہے کہ اللہ کب وحی بھیجے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، اے میرے پیارے نبی، بتا تجھے کون کہہ رہا ہے کہ تیرا نام باقی نہ رہے گا؟ اے میرے پیارے نبی، تیرا نام باقی نہ رہے گا۔ ان لوگوں سے کہہ دو، میرے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ انفارمیشن سبھی کو معلوم ہونی چاہیے کہ ابھی یہاں پر 2 بج رہے ہیں اور کسی جگہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں عصر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ دنیا کا نظام ایک طرح کا نہیں ہے۔ یہاں مغرب کی اذان 5 ساڑھے 5 بجے ہو جاتی ہوگی، لیکن کہیں اور 6 بجے، ساڑھے 6 بجے، 7 بجے ہوتی ہے۔ دنیا کا جو یہ سسٹم ہے بالکل انوکھا ہے، الگ ہے۔ جہاں بھی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اے نبی، کون کہتا ہے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا؟ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تیرا نام لینے والا انسان موجود ہے۔
दुनिया में तेरा नाम गूंजेगा। अगर अभी कहीं फजर की अजान हो रही है तो मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह रहा है। ज़ोहर की अजान हो रही है तो मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह रहा है। असर की अजान में भी ये जुमला, मगरिब की अजान में भी ये जुमला, इशा की अजान में भी ये जुमला, फजर की अजान में भी ये जुमला। ऐ मेरे प्यारे नबी, कौन कहता है कि तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा? ऐ मेरे प्यारे नबी, कौन कहता है तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा? अजान में अगर ये जुमला छूट जाए और लोग अगर सुन रहे हो अजान, तो लोग मुअज्जिन पर हंसना शुरू कर देंगे कि ये लो मुअज्जिन गलत अजान दे रहा है, मुअज्जिन का एक जुमला छूट गया है। पता ये चला कि अगर एक जुमला ये छूट जाए अजान में तो अजान को हम नाक़िस समझते हैं। नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, तशहुद में बैठते हैं दरूद पढ़ते हैं, दरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे प्यारे नबी, आप मोमिनों से कह दीजिए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ऐ मोमिनों तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजा करो। एक मुसलमान जब नबी पर दरूद भेजेगा, नबी पर सलाम भेजेगा, तो जरूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ेगा। अल्लाह ने ये मकाम अपने नबी को दिया कि अपने नबी का नाम था, क़यामत की सुबह तक नबी के नाम को बाकी रखा। एक सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने जो दिया है वो ये दिया है। वरना आप हिंदुओं के यहाँ जाएंगे तो कितने ऐसे महान पुरुष जिनका नाम खत्म हो गया, किताबों से निकाल दिया गया उनके नामों को। अब आइए, अल्लाह ने जो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा मौजूदा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, उसकी तरफ हम थोड़ा बहुत नजर डाल लेते हैं। अल्लाह ने अपने नबी पर जो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इनाम अपने नबी को दिया है वो है कुरान करीम। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान दिया, और कैसा कुरान? वो कुरान जिस कुरान का मिस्ल कोई दूसरी किताब नहीं है, जिस कुरान का जवाब किसी दूसरी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है, इंसान जब जिंदगी गुजारता है तो बहुत सारे मसाइल का सामना उसको करना पड़ता है। उन सारे मसाइल का हल कुरान करीम के अंदर मौजूद है। 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने नबी पर यह बात नाजिल फरमाई कि इंसान जब अपनी बीवी को तलाक दे दे तो बीवी को चाहिए कि वो इद्दत गुजार ले, और इद्दत गुजारने के बाद वो फिर दूसरे यहाँ निकाह कर सकती है।